لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آتو دو تم الیتاما یتاما یتیم کی جمع ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. اموال مال کی جمع. تتبدلو تبدیل کرنا تبدیلی. الخبیث ردی چیز گھٹیا چیز ناپاک اور حرام چیز کو بھی قرآن مجید میں الخبیث کہا گیا ہے. الطیب عمدہ چیز. حوباً گناہ کبیراً بہت بڑا. ترجمہ اور یتیموں کو تم ان کے مال دے دو اور نہ تبدیل کرو گھٹیا کو عمدہ کے بدلے میں اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تمہید کے بعد احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ احکامات جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے. پہلا حکم ان 14 احکامات میں سے یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق دیا ہے کہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی مال کی حفاظت کرے. کسی طریقے سے ان کے مال میں گڑبڑ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے. یتیم کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکیلا ہونا، منفرد ہونا. چونکہ اس کے بھی بڑے فوت ہو جاتے ہیں وہ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس واسطے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. سیپ کے اندر جو اکیلا موتی ہے اس کو کہتے ہیں در یتیم، تنہا ایک موتی. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں یتیم کہا جاتا ہے اس نابالغ کو جس کا باپ فوت ہو جائے. ماں نہیں، جس کا باپ فوت ہو جائے اور بچہ ابھی نابالغ ہے، یہ ہے یتیم. اور جو جانور ہیں ان میں جس کی ماں مر جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یتیم. اس میں الٹے صاحب ہے عربی زبان میں. اور اسی طرح ایک یتیم تھا، چھوٹا تھا، جب وہ بالغ ہو گیا تو اب اس کی یتیمی بھی ختم ہوگی، وہ نہیں یتیم رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتم بعد حلم وفی روایت بعد احتلام. فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے. ورنہ تو جتنے بڑی عمر کے ہیں بوڑھے بوڑھے ہیں سارے یتیم ہو، ماں باپ ان کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے. نابالغ ہونا ضروری ہے اور باپ کا مرنا، یہ دو چیزیں. ایک مرتبہ میں نے گزر رہا تھا کی جگہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے نماز پڑھی تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا مانگنے کے لیے، کہتے میری مدد کرو، میرے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں. تو میں کہ تو کس واسطے پھر دے،
تو خود موجود اور بچے تیرے پہلے یتیم ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی، یتیمی ختم ہو جاتی. اب جہاں اس کی پرورش کرنی ہے، آپ یتیم کے والی مقرر ہوئے ہیں، چاہے شریعت کی جانب سے کہ آپ اس کے چچا لگتے ہیں یا کوئی اور قریبی رشتہ داری ہے، آپ سے زیادہ قریب اس کا اور کوئی نہیں ہے، تو تب بھی آپ نے ہی اس کا خیال کرنا ہے. اور اگر حکومت وقت نے متعین کر دیا تو تب بھی ان کو انہی حقوق کی رعایت کرنا ہوگی، انہی کی رعایت کرنا ہوگی. جہاں اس کے کھانے پینے کا، تربیت کا اور باقی چیزوں کا پورا اہتمام کرنا ہے، پورا خیال کرنا ہے. اگر وراثت میں اس کو مال منتقل ہوا ہے یا وراثت میں پہلے تو مال منتقل نہیں ہوا لیکن کسی نے اس کو تحفہ دے دیا ہے، تو اب اس کے پاس مال آ گیا، جب تک وہ بچہ نابالغ ہے مال اس کے حوالے نہیں کرنا. وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، مال اس کے حوالے نہیں کرنا، اس واسطے کہ وہ تو مال کو ضائع کر دے گا، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ کیا جس کا مال ہے جہاں مرضی اڑائے، وہ جہاں مرضی اڑائے. آپ کو یتیم کا والی کس لیے مقرر کیا گیا ہے؟ اسی لیے کیا گیا ہے نا کہ تاکہ وہ اپنا مال ضائع نہ کر پائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ روئے زمین پر وہ گھر سب سے بہترین ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے. اور اس کو الٹ بھی فرمایا روئے زمین پر وہ گھر سب سے برا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو باقاعدہ خطاب کیا کہ یتیم کو جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں ہے یتیم کو. اور ایک موقع پر تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں تک فرما دیا انا وکافر الیتیم ہاکذا. آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، فرمایا قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا، اور میں اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہم دونوں اس طرح ہوں کٹھے کہ اللہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیار سے، محبت سے یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیر دے، شفقت سے صرف ہاتھ پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یتیم کے متعلق 3 جملے ارشاد فرمائے، اور تینوں اس کے مال کے متعلق. پہلی چیز فرمائی کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی سرپرستی میں آ گیا، اب آپ جس طریقے سے چاہو، جو چیز چاہو اپنے نام لگوا لو. پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، پوچھنے والا یہ خود تھا، اور خود ہی اتنا بڑا ظالم ثابت ہوا. اللہ اکبر. فرمایا یہ کبھی نہ کرنا، یتیموں کو ان کا مال دینا، روپیہ ان تک پہنچانا ہے. اور اسی رکوع کے آخر میں آیت آ رہی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ناجائز طریقے سے، وہ مال نہیں کھاتے، وہ حقیقت میں آگ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں. اب آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے اور ان قریب ان کو آگ ہی میں ڈال دیا جائے گا.
باہر جہنم کی آگ ہوگی اور پیٹ میں یتیموں کے مال کی آگ ہوگی، وہاں یہ جلتا اور سڑتا رہے گا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا کہ اس طرح کا رد و بدل کرنا اس کے مال میں کہ اس کی عمدہ چیز کو ہتھیا لیا جائے اور کوئی اور چیز اس کے نام ہی رہے۔ تعداد تو ایک چیز کی پوری ہے، لیکن صفت میں فرق آ گیا۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے تو سارے کپڑے قیمت کے تو نہیں، وہ بھی ہے جو 1000-2000 کا ملتا ہے اور وہ بھی ہے جو 50-50 ہزار کے ملتے ہیں۔ اب جب یتیم کا وہ کفیل بنا تو اس نے سارے مال کی فہرست بنائی، اس کے پاس اتنے جوڑے، اتنا فلاں اتنا فلاں۔ اب عمدہ چیزیں اپنے نام کی لگا لی اور جو گھٹیاں ہیں وہ ادھر رکھ دی، تاکہ کل کو جب یہ بڑا ہو تو دیکھے کہ ہاں جی میری تعداد تو پوری ہے، 2 فلاں 1 فلاں یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح بالکل اس کا مال کھانا حرام ہے، عمدہ لے کے گھٹیا اس کے نام لگانا یہ بھی ناجائز، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا جملہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانا بھی نہیں ہے، کہ ان کے مالوں کو تم اس طریقے سے کہو جی ہم مشترک چلتے ہیں، اب سارا اس کا ڈال دو اور کچھ حصہ اپنا ڈال دو۔ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ جتنا ضرورت مند ہے اس کے لیے اتنا ہی حصہ ڈالا جائے۔ اول تو اگر اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا ہے اور مالدار بنایا ہے، پھر تو آپ اس سے لیں ہی کچھ نہ، جتنی خدمت کریں فی سبیل اللہ کریں، جتنی بھی کریں اپنے پلے سے اس کو کھلائیں۔ وہ بھی آگے آ رہا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے اس کو تو بالکل بچنا چاہیے اس کا مال لینے سے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتا، صاحب حیثیت نہیں ہے بیچارہ کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکے، ان کو بھی کھلا سکے، مشکل ہو رہی ہے، تو ان کا جو مال ہے پھر اس میں سے لے سکتا ہے اتنا جتنا ان کو ضرورت ہے۔ وہ 2 آدمی ہیں اور یہ 10 آدمی ہیں اور کہیں جی خرچہ آدھا ہوگا، یہ غیر مناسب ہے۔ جتنا ان کا بنتا ہے اتنا ہی حصہ ڈالا جائے۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہیں کھانا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ان کے لیے ہر چیز الگ پکائی جائے، ہر چیز کا انتظام الگ کیا جائے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو ذرہ برابر بھی ان کا ادھر آ گیا، ہم تو پوری زندگی گناہ کے ہی مرتکب ہوئے نا۔ پھر تو سورہ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے جس میں یتیموں کا بھلا ہے وہ کام کیجئے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے مصلح کون ہے اور فسادی کون ہے، ان کا کام بنانے والا کون ہے اور ان کا کام بگاڑنے والا کون ہے، یہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو اس واسطے ایک آدمی اپنی طرف سے تو پوری احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے، پھر اگر کوئی تھوڑی سی چیز آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے۔ جان بوجھ کر نیتاً اس طریقے سے نہ کریں کہ سالن پکانا ہے، چلو مرچیں جو ہے نا میری طرف سے ہو جائیں گی، نمک بھی میری طرف سے، پانی بھی میری طرف سے، 3 چیزیں میری ہوگی، باقی چیزیں اس کی ڈال لیتے۔ فرمایا وہ اللہ کو پتا ہے کون گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو بعد میں اس کی اجازت ہے، اس آیت میں تو تقریباً منع کر دیا، ملانا ہی نہیں مالوں کو۔
الگ الگ. جب مشقت ہوئی تو فرمایا اصلاح کی نیت سے ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ بالکل الگ پکانے میں بھی ان کا نقصان ہے، ہر چیز الگ الگ ہوگی. انہو کان حوبا کبیرا، فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا، ان میں تبدیلی کرنا اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ہیلے اور بہانے سے کھانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ ہمیشہ ان گناہوں سے بچنا ہے. جہاں تم نے تقوی اختیار کرنا ہے وہاں پر اپنے معاملات کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی پورے طور پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.